اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے کے سے ایک کورس 5 صفحہ 16 اشارہ بی کے کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 108 کا مطالعہ کریں گے، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے پارے کے 4 جز ہیں، اور پہلا جز جو ہے وہ یا پہلا پاؤ ہم نے QC 2 میں، دوسرا QC 3 میں، تیسرا جو ہے QC 4 میں، اور چوتھا یہ آخری ہم QC 5 میں پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے صفحے ہیں 16 سے 20، ان کو ہم بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے۔ 16واں صفحہ جو ہے چھوٹی انگلی پہ، اور 20واں صفحہ جو ہے وہ انگوٹھے پر ہوگا۔ تو آئیے اس کے اشاروں کو لے لیتے ہیں۔ 16ویں صفحے کے پہلا اشارہ ہے نسخ و نسیان، دوسرا ہے کیا تم بھی سوال کرو گے، تیسرا ہے خواہش اہل کتاب کی، اور چوتھا ہے جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ تو آئیے اسے انگلیوں پر رکھتے ہیں، آپ دہرائیے جی۔ پہلا اشارہ کیا ہے؟ نسخ و نسیان، کیا دوسرا؟ تم بھی سوال کرو گے، خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ شکریہ۔ تو یہ ہے نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے، خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ اس کے مختصر اشارے بھی ایک بار دہرا دیجئے۔ نسخ سوال، خواہش جنت۔ نسخ سوال، خواہش جنت۔ تو آئیے چلتے ہیں دوسرے اشارے کی طرف، کیا تم بھی سوال کرو گے۔ تو اس کا پچھلی آیت سے تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں موجود یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ کس طرح وہ مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہاں اللہ نے مسلمانوں اور یہود کو تنبیہ کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں۔ تو آج کی یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، آپ میں سے پلیز اگر کوئی تلاوت کرنا چاہے تو کر لیجیے۔ جی کیجیے سسٹر ناہید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل بالکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ اس کا مطلب بھی پڑھیں۔ جی کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے سوال کیے گئے اس سے پہلے موسیٰ سے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے تو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے۔ جزاک۔ صدق آئیے اللہ العظیم۔ الفاظ کو پہلے ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ام جو ہے یہ حرف ہوتا ہے، اس کے معنی ہے کیا۔ تریدون، تا علامت جب مضارع شروع میں آ گئی، یہ مضارع کا فعل ہے، آخر میں واو نون جمع کے لیے ہے، تا اور واو نون کو ہٹا دیں تو یہ اصل میں ہے یریدو سے، ارادہ سے ہوتا ہے، ارادہ سے اس کا فعل ہم دیکھیں گے۔ ان یہ جو ہے کیا حرف ہوتا ہے۔ جب ان آتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ ایکٹ کرتا ہے، کیا کرتا ہے، مضارع کے نون کو گرا دیتا ہے۔ یہ تھا تسعلون، ان آیا، اس نے واو یہ جو ہے نون گرا دیا اور اس کی جگہ الف کھڑا کر دیا، یہ تبدیل شدہ ہے، ہمیں پتہ ہے۔ یہ جو جازم اور جو نواسب ہوتے ہیں یہ نون گراتے ہیں دونوں۔ رسولکم دو ٹکڑے، رسول اسم ہے، کم جو ہے یہ ضمیر ہے، اسم ہے۔ اسم جمع اسم، مرکب جو ہے وہ اضافی ہوا، یعنی مضاف مضاف لے۔ کما، کما جو ہے یہ ایز سچ کما ہی استعمال ہوتا ہے اور حرف کے طور پہ آتا ہے۔ سئیلا، سئیلا یہ جو ہے دیکھیں پیش سے آ رہا ہے، یہ مجہول کی جو ہے علامت ہے۔ سئیلا، سئیلا یہ مجہول ہے، فعل ہے۔ موسیٰ یہ نام ہے، من یہ حرف ہے، قبلو یہ قبلو کے نام سے ہی آتا ہے، یہ ظرف ہے اور ہمیشہ اسی طرح رہے گا اور اسم ہوتا ہے۔ وا جو ہے حرف ہے، من جو ہے یہ یہاں پہ من موصولہ کے طور پہ یہ کیا ہے، اسم ہے۔ یتبدل، یا نے بتایا یہ مضارع کا فعل ہے،
या को हटा दें तबद्दला, 4 हर्फ भी तकरीबन होता है। तो ये जो है उसमें हम देखेंगे कौन से फेल से आ रहा है। अल कुफरा, अलिफ लाम से पता चला ये फेल है, ये कफरा नहीं है, अल कुफरा है, कुफर से है, यानी इसम की जगह। बिल ईमानी, बी जो है हर्फ है जा रहा है, इसे हटा दें। अल ईमानी, अलिफ लाम से पता चला इसम है। और देखें नीचे जेर आ रहा है, क्यों? जार मजरूर की जोड़ी है, क्योंकि बी की वजह से यहाँ पे जेर आ गया। फकद, फा जो है हर्फ होता है, कद जो है ये भी हरफ है, फकत तो तहकीक। दल्ला, दल्ला भटक गया, फेल है, यकसा हरूफ वाला। दल्ला यदिल्लु दिल्ला। सवाउन, सवाउन सबील, सवान यहाँ पे इसम आया, सबील अलिफ लाम से पता चल रहा है इसम है, तो दोनों इसम है, तो क्या हुआ? मुदाफिल है। उर्दू में कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, हाँ वो मैं पीछे बताना भूल गया पिछली स्लाइड पे, कि ये जितने काले ब्लैक रंग में लिखे हुए हरूफ हैं, अल्फाज हैं, ये सब के सब उर्दू में हैं। और ये जितने नीले कलर के हैं ये रिपीटेड हैं, जो बार बार दोहराए जाते हैं, ये 20% होते हैं पूरे। और जो ये लाल रंग के हैं ये सिर्फ 15% हैं, और ये वो हैं जो आपने याद करने होते हैं, जो अरबी के हैं, उर्दू में नहीं होते। तो आगे हम चलते हैं। तुरीदूना, ये लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होता है, मसलन इरादा, मुरीद, उसी से ये तुरीदूना इरादा के जो है फेल से बना है। तुसअलू, सुईला, ये भी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, सवाल, साइल, मसूल, मसाइल, ये सब इसी से साइला से निकला, साला यसलू इससे जो है ये निकले। यतबद्दिलु, ये भी उर्दू में रद्दो बदल, तब्दील, मुतबादिल, मुतबादला, ये सब इसी तबद्दल जो फेल है उससे निकले। सवा, सवान मुसावी, मुसावात। असबील, फी सबीलिल्लाह, सबील निकालना, ये उर्दू में इस्तेमाल होता है, यही सबील से है। इंदा, उर्दू में बहुत इस्तेमाल होता है, इंदल्लाह, इंदल तलब, इंदल जरूरत। बसीर, उर्दू में इस्तेमाल होता है, बसारत, बसीरत, तबसरा, मुबस्सर। बिरहमतिही, रहमत, रहम, मरहूम। ताअल्लम, इलम, आलिम, मालूम। उन्जुरना, नजर, निजारा, मंजर, इंतजार, नाजरीन, ये उर्दू में इस्तेमाल होता है। अनफुसहुम, नफ्स, निजाम तनफ़्फ़ुस, नफ्सा नफसी, ये उर्दू में। देखिए कितने ही लफ्ज हैं जो उर्दू में आए हैं अरबी से, और उससे ऐसा हम इसी मायने में इस्तेमाल करते हैं जो अरबी में इसके मायने। तो आइए आयत को एक बार फिर देख लेते हैं। अम जो है हर्फ है, तुरीदूना, ता इलामत मुदारे से पता चला ये माजी, ये जो मुदारे का फेल है, जमा का, और सामने का जमा का सिगा है। अन जो है ये हर्फ आया, तसअलूना, तसअलूना ये असल में तसअलूना था, तो ये तसअलू बन गया अन की वजह से, और ये क्या है? मुदारे का फेल है। रसूलकुम, रसूल जो है इसम, कुम है, तो दोनों जो है मुदाफ ले हुए। कमा, का, और जो है माँ, ये मिल के बने हैं, गरचे ये दो अलग हैं, का जो है हरफ है, माँ इसम है, लेकिन यहाँ पे कमा एज सच एक लफ्ज लिया जाएगा। सुइला, सुइला ये जो है मुदारे है, क्योंकि पेश से शुरू हो रहा है और दूसरे हरफ के नीचे जीर आ रहा है। मूसा, मूसा जो है वो क्या है? इसम है। मिन जो है ये हर्फ है, कबलू जो है ये ज़र्फ है, यानी इसम है। वाह जो है हर्फ है, मन जो है यहाँ पे मन मसूला के तौर पे आ रहा है, इसमें मसूला, तो इसम है। यतबद्दिल, यतबद्दिल जो है, या जो है इलामत मुदारे है, इससे हमें ये पता चला ये कोई जो है क्या है? फेल है। मजीद फी का जो तास और दाल दो इजाफी इलामतों से आया है, वो है ना, तदब्बरू और तदब्बरूना, ये उस तरह की कोई चीज है। अल कुफ्र, अलिफ लाम से पता चला ये इसम है। बिल ईमानी, बी जो है हर्फ जारा, ईमान जो है वो इसम है और मजरूर है, तो जार मजरूर की जोड़ी है। फकद, फा हरफ है, कद जो है हरफ है, दोनों हरफ है। दल्ला ये जो है यकसा हरूफ वाले जो है, वो उससे है, फेल है माजी का। सवाउन ये इसम होता है। असबील, अलिफ लाम से पता चल गया इसम है। सवाद जो है वो भी इसम। असबील जो है ये देखें क्या है? मजरूर आ रहा है, ये क्या है? मुदाफ मुदाफ अलैह की जोड़ी है। क्यों? इसम जमा इसम, मुदाफ मुदाफ अलैह होता है, और
کنفرم ایسے ہوتا ہے مضاف جو ہے اس پہ نہ الف لام ہوتا ہے نہ تنوین ہوتی ہے، اور اس کے بعد والا اسم مجرور ہوتا ہے، تو یہ دونوں شرطیں یہاں پوری ہو رہی ہیں، سواؤن پہ نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، اور اس لیے یہ مضاف ہو سکتا ہے۔ السبیل دیکھیں مجرور آ رہا ہے تو یہ جو ہے مضاف علیہ ہو سکتا ہے، تو یہ مضاف علیہ مرکب اضافی یا تعلق کی جوڑی ہوئی۔ اسباق کی طرف چلتے ہیں۔ سیکھنے کی غرض سے سوالات ضرور کیے جا سکتے ہیں، لیکن سوال ایسے نہ ہوں جو بغاوت یا سرکشی کی یا رکاوٹیں پیدا کرنے کی نیت سے ہوں۔ نئے الفاظ دیکھیے، 0.2 یعنی اوسطاً 1 سے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے جو QC5 جب پورا کر لینا ہے تو ہر لائن میں مشکل سے 1 یا 1 سے کم الفاظ آپ کے لیے رہ جائیں گے۔ لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ام کیا، تریدون تم چاہتے ہو، ان کے، تسالو تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسے، سئیلا سوال کیے گئے، موسیٰ من قبل اس سے پہلے، وہ من اور جو بدل لے، جو تبدیل کر لے، اختیار کر لے، بدل لے، الکفر کفر کو، بالایمان ایمان کے بدلے میں، فقط تو تحقیق دلہ وہ بھٹک گیا، سواؤن سیدھی، السبیل راہ سے۔ آئیے اس میں نئے الفاظ دیکھتے ہیں۔ نیا الفاظ میں جو ہے پہلا ہے سو ایلا، تو اس کے لیے ہم جو ہے فکرہ بنائیں گے، سو ایلا موسیٰ، سو ایلا موسیٰ۔ اس کے بعد اگلا ہے یتبدل کفر میں، اس کو بھی لیں گے فکرے کے طور پر پورے جملے کو، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ۔ آئیے شرح کی طرف چلتے ہیں۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آسمان سے کوئی کتاب نازل کیجیے، یا پھر یہاں کوئی نہر جاری کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ اس قسم کے سوالات اور مطالبات نہ کریں۔ حضرت موسیٰ سے بھی ان کی قوم نے ایسے ہی سوالات اور مطالبات کیے تھے جیسے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ کو دکھاؤ کھلم کھلا۔ رسول حکم کا مطلب ہے اس میں یہود سے بھی خطاب ہے کہ اے یہودو، اب تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدسلوکی مت کرو جیسا کہ اس سے پہلے تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر چکے ہو۔ انسان اس وقت اپنے عقیدہ اور ایمان سے ہاتھ دھوڑتا ہے جب وہ اللہ سے یا اس کے رسول سے غلط انداز میں سوال کرتا ہے۔ ہمیں حدیث و سنت میں دیے گئے احکامات اور ہدایت پر بالکل بھی سوالات نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اگر کبھی کوئی شک ہو تو کسی عالم سے پوچھنا چاہیے۔ تو آئیے یہاں پہ ایک حدیث لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں جس کام سے تم کو منع کر دوں اس سے دور رہو، اور جس کام کا حکم کروں اس پر جہاں تک تم سے ہو سکے عمل کرو، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگوں کو بہت زیادہ سوالات کرنے اور اپنے پیغمبروں سے اختلاف کرنے نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو علم آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی پلیز اس کو ایک بار ترجمے کے ساتھ پڑھ لے۔ جی جویریہ سعید، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا، آپ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تریدون ان تسألوا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسے، سئیل موسیٰ سوال کیے گئے موسیٰ سے، من قبل اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر اور جو اختیار کر لے کفر، بالایمان ایمان کے بدلے، فقط تو تحقیق، دلہ وہ بھٹک گیا، سوا سبیل سیدھی راہ سے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو آئیے اسباق اور دعا پلان کی طرف چلتے ہیں۔ اسباق اس سے یہ ہمیں ملے، سیکھنے کی غرض سے سوالات ضرور کیے جا سکتے ہیں، لیکن سوال ایسے نہ ہوں جو بغاوت اور سرکشی کی یا رکاوٹیں پیدا کرنے کی نیت سے ہوں۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو نعمت تو نے ہمیں عطا کی ہے اس کی قدر کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اسلام کو جذبہ اور سچی لگن کے ساتھ اپنی زندگی میں لانے اور دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اپنا احتساب کرتے ہوئے جو ہے پلان بنائیے، انشاءاللہ جب کبھی مجھے اسلام کے تعلق سے کوئی سوال ہو یا شبہ ہو تو میں آپ سے علم کی بھیک مانگوں اور علماء سے اس کے بارے میں سوال پوچھوں گا۔ اسماء اور افعال کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے سبق میں ایک لفظ ہے
रसूल, ये वाहिद है, इसकी जमा होता है रुसुल। सबील, इसकी जमा होता है सुबुल। 3 हरफी अफाल में कफरा, यकफुरु, उकफुर, काफिर, मकफूर, कुफर। काफारा मादा के हरूफ, बाब नसरा, कैसे पता चला? कफरा यकफरु मुदारे में एन कलमे पे पेश आया। तो ये टेबल है जी, कौन कराना चाहता है टेबल? हाँ जी, जी जवेरिया से कराएं जी। कफरा उसने इनकार किया, कफरू, कफरता, कफरतू, कफरतुम, कफरना, कफरता, कफरत, यकफुरु, यकफुरुना, तकफुरु, तकफुरु, तकफुरुना, नकफुरु, हिया तकफुरु, उकफुर, उकफुरु, ला तकफुर, ला तकफुरु, काफिरुन, मकफूरुन, कुफरुन। इसका मादा है, मादे के रूप है काफारा, और बाब है नौसारा। ये चाबी ओह सॉरी, 6 चाबियां, कफरा, यकफुरु, उकफुर, काफिरुन, मकफूरुन, कुफरुन। आगे चलते हैं। 3 हरफी कमजोर अफाल, हमजा वाले अफाल और जो है उसके साथ यकसा हुई। साला यसअलु, सल, साइल, मसूल, सवाल। और दूसरा है दल्ला या दिल्लु, दिल्ला, दालुन, डैश, दलालत। तो ये जो है साला का है जी। सिस्टर साजदा, आप ये करा दीजिए। सआला, सआलू, सअलत, सअलत, सअलतु, सअलतुम, सअलना, सअलत। यसअलु, यसअलूना, तसअलु, असअलु, तसअलूना, नसअलु, हिया तसअलु। इसअल, इसअलु, ला तसअल, ला तसअलु, साइलुन, मसऊलुन, सुआलुन। सल, सल्लू, ला तस, ला तसल, ला तसल्लु। और 6 चाबियां सर, सआला, यसअलु, साइलुन, मसऊलुन, सवालुन। मादा है सीन, हमजा और लाम, और बाब फतह। साला यसअलु, इसअल, अमर जो है इसका इसअल होता है, साइल, मसूल, सवाल। 6 चाबी में आप अमर को भूल गए। अगला दल्ला जी। सिस्टर सानिया कौन थी, किधर गई? सानिया बरकत, कराइए जी। रहीम। दल्ला, दल्लू, दलालता, दलालतु, दलालतुम, दलालना, दल्लत। यदिल्लु, यदिल्लूना, तदिल्लु, अदिल्लु, तदिल्लूना, नदिल्लु, तदिल्लु। दिल्लन, दिल्ला, दिल्लु, ला तदिल्ला, ला तदिल्लु। दालुन, डैश, दलालतुन। 6 चाबियां, दल्ला या दिल्लु, दिल्ला, दालुन, डैश, दलालतुन। और मादा है इसका दौद, लाम, लाम। और ये दल्ला के पैटर्न पे है सर। दल्ला के पैटर्न पे है। बाब असल में इसका है दराबाद। दल्ला यदिल्लु, यदिल्लु माजी में जो है जबर है, लेकिन मुदारे में जेर है। तो इसका दूसरा पैटर्न होता है अमर का। ये दाल जो है खुल जाती है, बनता है इदलिल, इदलिलु, ला तदलिल, ला तदलिलु, दालुन, डैश, दलालतुन, और जो है दलालतुन। तो आगे चलते हैं जी। हमारे पास मजीद फी के कुछ अफाल है। अरादा, युरीदु, अरिद, मुरीद, मुराद, इरादा। तबद्दला, यतबद्दलु, तबद्दल, मुतबद्दलुन, डैश, और तदब्बलुन, या जो है इसके जगह पे तबद्दुल भी कहते हैं। तो इसके रूट लेटर है बा, दाल, लाम, और ये तदारसा के पैटर्न पे आता है। तो आगे है आमना, युमिनु, आमिन, मोमिन, मोमन, ईमान। हमजा, मीम, नून मादा के हरफ हैं, और ये असलमा के पैटर्न पे बाबे इफाल से होता है। तो ये अरादा का टेबल है। प्लीज आप में से जो कराना चाहे जी। जवेरिया, आपने हैंड रेज किया हुआ, आप करा दीजिए। अरादा उसने इरादा किया, अरादू, अरत्ता, अरत्तु, अरत्तुम, अरदना, अरादत। युरीदु, युरीदूना, तुरीदु, उरीदु, तुरीदूना, नुरीदु, हिया तुरीदु। आरिद,
अरिदू ला तुरिद ला तुरिदू मुरीदुन मुरादुन इरादतुन अरादा युरीदु अरिद मुरीदुन मुरादुन इरादतुन कमजोर फेल है और आका के उस पे है और इसके यानी दराबा पे और मादा है रा वो दाल। अगला है तबद्दला। जी सिस्टर खालिदा मंजूर कराइए। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबद्दला तबद्दलू तबद्दलता तबद्दत तबद्दलतु तबद्दलतुम तबद्दलना तबद्दलत यतबद्दलू यतबद्दलूना ततबद्दलू अतबद्दलू ततबद्दलूना नतबद्दलू हिया ततबद्दलू तबद्दल तबद्दलू ला ततबद्दल ला ततबद्दलू मुतबद्दिल तबद्दला यतबद्दलू तबद्दल मुतबद्दिलुन डैश तबद्दलुन ता बा दाल इसके वो है और ये जो है बाब आता है किससे तहुल के यानी जिसमें ता और ऐन आते हैं। तो आइए चलते हैं जी ग्रामर की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ कुरान समझे आसान तरीके से और 5 सफ़ा 16 इशारा बी की क्लास में खुशामदीद। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इन्ना और उसकी बहनें। इन्ना व अखवातो इन्ना। इन्ना की बहनें जो है उनके नाम है इन्ना अन्ना का अन्ना लकिन्ना लाइता लाअल्ला। ये 6 हैं। 3 जो है वो लाम से शुरू होते हैं, 3 जो है इन से। इन्ना अन्ना का अन्ना लकिन्ना और जो है इन्ना और इसके साथ क्या होता है लाइता और लाअल्ला। तो पिछले कोर्स में हमने जुमला इस्मिया सीखा था। हमने कहा था वो जुमला जो इसम से शुरू हो वो जुमला इस्मिया होता है। मसलन अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह जो है इसमें जलाला यहाँ पे क्या है मारफा है, गफूरुन नकरा है, दोनों मरफू यानी पेश की हालत में है। तो क्या हुआ अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह क्या है वो बख्शने वाले हैं। अल बैतु कबीरुन, अल बैतु मारफा है मरफू है, दूसरा इसम कबीरुन नकरा है और मरफू है, तो लिहाजा ये जुमला हुआ अल बैतु कबीरुन, घर बड़ा है या खास घर बड़ा है। अल मुस्लिमु सादिकुन, अल मुस्लिमु अलिफ लाम से पता चल रहा है मारफा है, सादिकुन ये क्या है नकरा है और दोनों जो है मारफा है तो जुमला हुआ। तो क्या होगा मुसलमान सच्चा है। अल मुस्लिमूना सादिकुना, मुसलमान सच्चे हैं। अल मुस्लिमूना मारफा मरफू, सादिकुना ये भी मरफू है और नकरा है। इनका मरफू होना पेश का होना जो है ये वाव है। मुस्लिमूना हमने जब जमा बनाना सीखा था QC1 में, मुस्लिम से मुस्लिमूना साले से साल, तो हम कहते थे जिस इसम पे 2 पेश या 1 पेश हो उसके साथ वाव नून से बनाते हैं। तो असल में ये वाव जो है ना ये जो है पेश की इलामत है। अगर 2 ज़बर 2 ज़ेर से बनाएंगे तो या आता है मुस्लिमीना मुस्लिमीना। तो आज के इस सबक में हमने इन्ना और उसकी बहनें अखवातो इन्ना पढ़नी है। तो इन्ना का अन्ना लकिन्ना, असल में ये 6 हैं इन्ना अन्ना का अन्ना लकिन्ना लाइता लाला। तो चलिए जुमला क्या होता है, ऐसा अल्फाज का मजमुआ जिससे पूरी बात समझ में आए उसे जुमला कहते हैं। और जुमले की 2 बड़ी मुट्ठी किस्में हैं, जुमला इस्मिया जो इसम से शुरू हो और जुमला फेलिया जो फेल से शुरू हो। अब ये देखिए हमारे पास एक इसम है अल्लाह, ये पहला इसम है और मार्फ है। अगर इसके साथ एक नकरा आ जाए गफूरुन तो ये जुमला बन गया। अब जुमले के 2 हिस्से होते हैं। ये जो पहला हिस्सा होता है ना इसम, इसे मुब्तदा कहते हैं, शुरू होना जिससे शुरू हो रहा है या कि पहला इसम। और जो दूसरा इसम होता है ये उसकी खबर होती है। पहले इसम के बारे में जो खबर, जो दूसरा इसम होता है वो खबर देता है। तो ये जो है जुमला इस्मिया के 2 टुकड़े हुए। यानी जुमला इस्मिया में पहला इसम हमेशा क्या होता है मुब्तदा होता है। हमेशा तो नहीं कहना चाहिए, कभी कभी ऐसा ये उलट भी हो जाता है। तो लिहाजा पहला जो है वो मुब्तदा जिसके बारे में खबर दी जाए और दूसरा जो इसम होता है वो उसकी खबर होती है। अब इसमें देखें इन्ना लगाया,
جیسے ہم انا لگائیں گے، یہ جو جملہ اسمیہ تھا اس میں تبدیلی ہوتی ہے. یہ جو پہلا اسم تھا نا جو مرفوع تھا، اللہ غفور، اللہ مرفوع تھا، یہ جو ہے منصوب ہو جاتا ہے پہلا اسم. کیا ہوا؟ ان اللہ ہو گیا. اور جو خبر والا تھا غفور، وہ جو ہے ویسے ہی رہا، اس پہ کوئی تبدیلی. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا یہ انا کا لفظ جب کسی جملہ اسمیہ میں داخل ہوتا ہے تو وہ پہلے اسم کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں اسم و انا. اسم و انا. اور دوسرا جو ہوتا ہے خبر جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خبر و انا. خبر اس کو اپنی خبر بنا لیتا ہے. تو لہٰذا جو اس کا اسم ہوتا ہے انا کا وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. ان اللہ غفور، خبر پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، خبر ویسی رہتی ہے، مرفوع رہتی ہے. تو آئیے اب دیکھیں رفع کی حالت کیا ہوتی ہے؟ پیش یا دو پیش ہوتے ہیں، یہ کھڑی ہوئی حالت. اور نصب کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ایک زبر یا دو زبر ہو تو یہ نصب کی حالت ہوتی ہے. اب اس پہ غور کیجئے، اللہ غفور مرفوع تھے دونوں اسم، جیسے ان آیا ان سے کیا کیا؟ ان اللہ غفور، اللہ نصب کی حالت میں آ گیا اور غفور وہی مرفوع ہے. تو انا کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد آنے والے اسم کو رفع سے منصوب کر دیتا ہے اور خبر کو ویسے ہی رہنے دیتا ہے. اور دوسرا کام یہ کرتا ہے اپنے بعد والے اسم کو اپنا اسم بنا لیتا ہے، کہتا ہے یہ میرا اسم ہے، اور خبر کو اپنی خبر کہتا ہے اب یہ خبر بھی میری ہوگی. یعنی وہ دعویٰ بن جاتا ہے. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، دو کھلونے رکھے، وہ آیا اس نے دونوں اٹھا لیے، اس نے کہا یہ بھی میرا ہے یہ بھی میرا، دونوں کا دعوے دار ہو گیا. دوسرا بچہ رو رہا ہے کہ نہیں ایک میرا، وہ کہتا ہے بس دونوں میرے ہیں، جاؤ. تو انا بھی یہ کرتا ہے، اسم کو جو اپنا اسم بنا لیتا ہے، اس کی خبر کو اپنی خبر بنا لیتا ہے. تو لہٰذا اسم و انا اور خبر و انا فرق کیا ہے؟ اسم و انا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، خبر و انا مرفوع بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ ہم دیکھیں گے آگے چل. اب یہ دیکھیے محمد رسول، محمد معرفہ ہے، رفع ہے، رسول نکرہ ہے اور جملہ ہے. محمد الرسول، محمد جو ہے ایک رسول ہے. اب انا آیا، جیسے انا آیا اس نے جو ہے پہلے اسم کو اپنا اسم بنا لیا اور دوسرے کو اپنی خبر، یہ بن گیا ان اللہ رسول، انا محمد رسول. جیسے ان اللہ تھا یہ انا محمدن ہو گیا، وہاں پہ جو ہے غفور تھا، یہاں رسول ہو گیا. اچھا ایک اور دیکھیے، ہود نبی، ہود جو ہے معرفہ ہے، ایک نبی کا نام ہے، سارے نبیوں کا نام ہود نہیں تھا. تو لہٰذا ہود معرفہ، نبی جو ہے نکرہ، تو جملہ تو ہو گیا اسمیہ کیونکہ اسم سے اب انا بھائی آئے، جیسے آئے اس نے آتے سار کا یہ ہودن جو ہے یہ تو میرا اسم ہے، اور نبی ان کا کہ یہ میری خبر ہے. تو اب کیا بنا؟ انا ہودن نبی. ہودن یہ ہودن تھا، پیش رفع یہ نصب. ایک اور جملہ لیجیے، زید صغیر، زید معرفہ ہے، نصب ہے. صغیر جو ہے وہ بھی وہ جو ہے مرفوع ہے، دونوں مرفوع ہیں، نکرہ ہے یہ. تو یہ جملہ ہوا زید چھوٹا ہے. انا بھائی آئے، اس نے ان دونوں کو پکڑ لیا، کہا یہ دونوں میرے ہیں. تو کیا بنا؟ انا زیدن صغیر. وہ جو زیدن ایسے اچھلتا پھر رہا تھا اس کو اس نے پکڑ کے لٹا دیا، کہا تم ٹھہر جا، تو میرا اسم ہو گیا، وہ مرفوع سے رفع. انا زیدن صغیر. سعد کبیر، انا بھائی آئے. اب بتائیے جملے میں کیا تبدیلی ہوگی؟ اب تو آپ لوگ خود بنائیے، میں نے اتنے بنا دیے. ان سعدن کبیر. اس نے کہا سعد یہ تو میرا اسم ہو گیا، کبیر کو کہا یہ میری خبر ہوگی، دونوں میرے ہیں، چلو ادھر آؤ. اب خبر جو ہے وہ دور تھی، اس تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچا، وہ بیچارے سعد کے ساتھ ہی اس لیے چلتی آئی، اور سعد بیچارہ پھنس گیا کیونکہ وہ انا کے فوراً بعد تھا، اس نے ایک دم اس کا پیش گرا کے اس کو زبر کر دیا. البیت کبیر. اب اگر میں انا لگا دوں تو اس جملے کا کیا حشر ہوگا؟ کیجئے. ان البیت کبیر. ہاں انا نے ایک ہی کام کرنا ہے، دونوں پہ دعویٰ دائر کر دینا. اس نے کہا یہ میرا اسم ہے اور یہ میری خبر ہے. جیسے وہ کہتا ہے یہ میرا اسم ہے، وہ اسم بیچارہ مرفوع سے ایک دم منصوب، آزاد سے غلام.
کیوں؟ بادشاہ سلامت ہے، قبضہ کر لیا، یہ میرا ہے، یعنی یہ میرا غلام. اچھا اب یہ دیکھیے المسلم صادق، اچھا بھلا جملہ تھا، آزاد تھا، انا آیا، آتے ساتھ دعویٰ کر دیا، اس نے کہا یہ میرا اسم ہے، یہ میری خبر ہے. تو آپ کیجئے کیا ہوئے گا؟ انا ان کے ساتھ کیا ہے؟ ان المسلم صادق. صادق. المومن صالح بیچارہ اسے نہیں پتا تھا کہ یہاں انا موجود ہے، وہ بھی اس کے ان چڑھ گیا. ان المؤمن صالح. مؤمنہ صادق. فاسقون، منافق فاسق نے دیکھا یہاں رش ہو رہا ہے، وہ بھاگا آیا. منافقہ فاسق. اب جو ہے مؤنث کے صیغے لیتے ہیں. المسلمات صادق، المسلمہ معرفہ مرفوع، صادقۃ نکرہ مرفوع، جملہ پورا ہو گیا. مسلمان عورت سچی ہے. اسے نہیں پتا تھا کہ آگے انا بیٹھا ہوا ہے. جیسے یہ گئی انا نے ان دونوں کو بھی قابو کر لیا، کہا یہ میرا اسم ہے اور یہ میری خبر ہے. جی کیا ہوگا ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ؟ ان المسلمات صادقۃ. کسی نے مسلماتن کہا، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کیسے کہا. مسلمتا انا نے تو جو ہے مسلمتا. ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، جو آتا ہے پہلے اسم کا جو ہے پیش گرا کے زبر کر دیتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، واحد ہے، جمع ہے، سب کے ساتھ ہی اشر کرتا ہے. المومنات صالحات، ان کو بھی نہیں پتا تھا بیچاری کو کہ آگے انا بھائی کھڑا ہے. جیسے آئی انا بھائی نے کہا ادھر آؤ دونوں، ایک میرا اسم ہے، ایک میری خبر ہے. کریں جی کیا اشر ہوگا ان کا؟ المؤمنات صالحات. المنافقات فاسقات، وہ بھی آ رہی تھی ساتھ ساتھ، سارا گروپ آ رہا تھا، انہوں نے اسے بھی ان پکڑ لیا. المنافقات المنافقات فاسقات. ان کے پیچھے پیچھے جمع کا گروپ آ رہا تھا، ان کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا. چلیے المسلم یہ واحد ہوتا ہے، اس کی جمع ہوتا ہے المسلمون، پیش والی حالت میں واو نون لگتا ہے. اصل میں یہ واو جو ہے یہ پیش کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کی علامت کیا رہا. پلیز جس کے شور ہے وہ انمیوٹ کر لیجئے، اور ویسے بھی انمیوٹ رکھا کریں جب تک آپ نے کوئی بات کرنی یا جواب دینا، اس وقت انمیوٹ کیا پھر میوٹ کر لیں. ابھی بھی دو جو ہے کھلے انہی کا شور ہو رہا ہے. اور اگر زبر کے ساتھ ہو المسلمہ تو اس کی جو ہے جمع حالت کیا ہوگی؟ اب بتائیے. المسلمین صادقون. یعنی یہاں پہ جو ہے یا نون آ جائے گا. صادقون تو یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، ہم تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیش والے لفظ کی پہچان واو نون ہوتی ہے، اس میں واو سے پیش کو پہچانتے ہیں. اور مسلمینہ زبر والا ہے یا زیر والا تو وہ یا نون سے ہوتا ہے. اس میں اصل میں یا جو ہے علامت ہے، یہ واو نون علامت ہے جمع کی، یا نون جمع کی علامت ہے. اس میں مرفوع اور منصوب اور مجرور ہونے کی علامت جو ہے، مرفوع میں واو ہے، منصوب میں یا ہے، اور مجرور میں بھی یا ہے، نون نہیں ہے. نون جو ہے یہ جمع کو شو کرتا ہے، واو نون جمع کی علامت، یا نون جمع کی علامت. تو آئیے اب جو ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں المسلمون صادقون، یہ آ رہے تھے، انہیں نہیں پتا تھا آگے انا کھڑا ہے. جیسے آیا انا جو ہے وہ پولیس والے کی طرح ہے، چھپ کے کھڑا ہوا ہے، جیسے کوئی آتا ہے اس کو پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے تلاشی دو. ان المسلمین صادقون. تو انہوں نے جو ہے اچھے بھلے المسلمون تھے بیچارے. جی آپ نے کچھ فرمایا؟ جی سر میں کہہ رہی ہوں ان المسلمین ہو جائے گا نا. نہیں، کسی بھائی نے کچھ کہا، میں وہ ان سے پوچھ رہا ہوں، وہ کچھ فرما رہے تھے. المومنون صالحون، ایک دوسرا گروپ آیا، انا وہاں چھپ کے کھڑا تھا. جیسے اس نے کہا ادھر آؤ تم سب، میری خبر اور میرے اسم ہو، تو کیا کیا انہوں نے؟ ان المؤمنین صالحون. صالحون پہ تو اس کا اثر نہیں چلا، کیونکہ وہ دور تھے، جو نزدیک تھے ان پہ اثر پڑ گیا. المنافقون فاسقون، کریں جی ان کے ساتھ بھی انا کا برتاؤ. ان المنافقین منافقین فاسقون. فاسقون ویسے ہی رہے گا، خبر پہ کوئی اثر نہیں ہوتا انا کا. تو اب آئیے ان کی بہنوں کا دیکھتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں. انا جو ہے اس کی کچھ بہنیں ہیں، جیسا میں نے بتایا، انا، انا، لکنا، لیتا، لعلا،
لکنہ، یہ 6 لفظ ہیں، یہ 6 کو کہتے ہیں انا و اخوات، اخوات یعنی بہنیں، انا اور اس کی بہنیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اب ایک لفظ ہے انا، یہ وہ انا کی بہن ہے، یہ جب آتی ہے یہ بھی ایسے ہی کرتی ہے جیسے انا، کانا کی بہن آئی وہ بھی ویسے ہی کرتی، لکنہ ہے یہ بھی یہی کرتی۔ کیا مطلب یہ ہے، دیکھیں ہمارے پاس ایک لفظ ہے البیت کبیر، ہم نے اس کے ساتھ انا کو لگا دیا، انا نے وہی حشر کیا جو انا نے کیا تھا، کیا کیا؟ ان البیت کبیر۔ ہم نے کہا اچھا، اس کی دوسری بہن تھی، ہم نے کہا شاید اسے کچھ ترس آ جائے، کانا کو لگایا اس کے ساتھ، کانا آیا یا کانا آئی، تو اس نے کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ البیت کبیرہ کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ کان البیت کبیر، کان البیت، بیت کر دیا، بیتو سے بیتا۔ ہم نے تیسری بہن کو آزمایا کہ شاید یہ ترس کھا جائے، اس کو بھی یہی جملہ دیا، لکن البیت کبیر، بیت کبیرہ، تو اس سے بیتا ایک کبیر، بات ثابت ہو گئی، چاہے انا آئے، انا آئے، لکنہ آئے، کاننا آئے، لیتا آئے، لعل آئے، یعنی ان بہنوں میں سے جو مرضی آئے سب ایک ہی کام کرتی ہیں، اسم کو پکڑ کے اپنا اسم بنا لیتے ہیں اور جو خبر ہے اس کو اپنی خبر قرار دے دیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، اور جب کسی کو اپنا اسم بناتے ہیں تو خود آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو جو ہے زیر کر دیتے ہیں، یعنی پیش سے زبر میں لے آتے ہیں۔ چلیے، اللہ غفور، انا کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان اللہ غفور۔ ان اللہ غفور، تو آئیے آج کی آپ کی یہ مشق ہے ایک چھوٹی سی، کما سئل موسیٰ من قبل، اس کا ترجمہ کرنا ہے، کیجئے جی۔ آج یہ آیت ہم نے پڑھی تھی جی، جیسے سوال کیا گیا، جیسا کہ وہ سوال کرتے تھے موسیٰ سے پہلے، موسیٰ سے اس سے قبل، سے قبل، اس میں سئیلا آیا ہے، مجہول ہے، جیسے سوال کیے گئے، سوال کیے گئے، اس سے جیسے پہلے سوال کیے گئے موسیٰ اس سے پہلے۔ اس سے پہلے، اگلا جملہ ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو اور جو جو اختیار کر لے انہوں نے کفر بدل کو لیا ایمان کے بدلے، اور جو اختیار کر لے بدل لے کفر کو ایمان کے بدلے میں۔ یہ ہم نے کچھ واحد جمع دیکھے تھے، رسول واحد ہے، اس کی جمع تو بتائیے۔ رسل، رسل، اور ایک لفظ تھا سبیل، تو اس کی جمع کیا تھا؟ سبل، سبل۔ یہ دونوں ملتے جلتے ہیں، رسول اور سبیل سے رسول اور سبل۔ ہم نے 6 چابیاں پڑھی تھی، کفرا، یکفرو، اکفر، کافر، مکفور، کفر۔ پھر سالہ سے ہم نے پڑھا سالہ، یسالو، اسأل، سائل، مسئول، سوال۔ پھر تھا دلہ، یدلو، دلہ، دالن، ڈیش، دلالت۔ ارادہ، یرید، یریدو، ارد، مریدن، مرادن، ارادتن۔ تبدل، یتبدل، تبدل، متبدل، ڈیش، تبدل۔ آمنا یومنو، آمن مومن، نہیں کیوں رک گئی؟ تنو سر سوری، میں سمجھے غلط بول رہی۔ آمنا نہیں، آپ مومنا، تو کہتے ہیں مجھے آمن، نظر نہیں آ رہا، تو آپ کو یہ کیسے نظر آ گیا؟ یہ آمن ہے، یومن ہوں، آمن ہوں۔ سر وہ پڑھے تھے نا پچھلی دفعہ تو اس میں یاد ہے۔ پھر آپ کی یادداشت کی داد دینی پڑے گی، سوچ سر لیں۔ کبھی آپ جس طرف سے بھی جائیں گی نا گھیرے میں آ گئی۔ نہیں، کبھی ہو جاتا ہے، کبھی بالکل ہی ذہن سے نکل جاتا ہے، اسی لحاظ سے۔ چلیے آپ بڑی ہیں، میں کچھ نہیں کہتا۔ آئیے، جزاک اللہ، انا پہلے والے اسم پر کس طرح کا عمل کرتا ہے؟ اس کو مرفوع سے منصوب کر دیتا ہے اور دوسرے پہ کوئی اثر نہیں کرتا، جیسے ان اللہ غفور، بے شک اللہ جو ہے وہ بخشنے، اور اس میں دوسرا عمل یہ کرتا ہے، پہلا جو اسم ہے اسے اپنا اسم قرار دے دیتا ہے، اسے کہتے ہیں اسم و انا، اور خبر کو کہتے ہیں خبر و انا۔ یہ میری خبر۔ اب ایک جملہ ہے زید صغیر، اس میں انا کا اضافہ کر کے بتائیے کیا بنے گا جملہ؟
ان زیدن صغیر المومناتو صالحاتن، انا لگا دیجئے. ان المؤمنات ان المؤمنات صالحات صالحۃ. نہیں، وہ اس کی ناہید بہن کی بھی کوئی سن لینا، اس نے کوئی ایک نیا فارمولا نکالا ہے. ہاں ہاں بتائیے بہن، آپ کیا جملہ بنا رہی تھی ناہید؟ ان المؤمنات صالحات. نہیں، آپ نے اس وقت انا نہیں لگایا. اگر انا لگایا ہوتا تو میں کیسے یہ سن لیتا کہ آپ المومنات صالحات کچھ کہہ رہی ہیں. آپ نے انا نہیں لگایا تھا، اسی لیے آپ سے پوچھا گیا. اچھا چلیں جی، کان وہ بقول آپا کے کان بھی بجتے ہیں، ہو سکتا ہے میرے کان بجے ہوں. المومنون صالحون لگائیں جی انا اس کو بھی. ان ان المؤمنین المؤمنین صالحون. اب انا کی طرح کے کچھ اور الفاظ بھی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، جن کو انا کی بہنیں کہتے ہیں. کیا ان کے نام آپ کو آتے ہیں؟ بتائیے. چلیں جی، اب آپ لوگوں کا کام ختم ہوا، میوٹ کر لیجیے، اب میرا کام شروع ہو گیا. اسم جو ہوتا ہے جب بھی عربی میں، اب آپ ایڈوانس لیول کے اندر ہیں، جب بھی ہم عربی عبارت پڑھیں گے قرآن میں، جہاں اسم آئے گا ہم نے اس کی 5 چیزیں جو دیکھ لی ہیں. اب تک میں آپ کو 4 چیزیں پڑھاتا ہے، ہمیشہ 4 چیزیں بتاتا، لیکن آج اب آپ ایڈوانس لیول پہ آ گئے ہیں، تو آج آپ نے جب بھی اسم دیکھنا ہے اس میں 5 چیزیں دیکھیں. کون سی؟ پہلی اس میں حالت. کون سی حالت؟ آیا وہ رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، جنس میں مذکر ہے، مؤنث ہے، کیا ہے؟ عدد واحد ہے، مثنی ہے، جمع ہے، وسعت، نکرہ، معرفہ. یہ میں ہمیشہ 4 بتاتا ہوں اور پڑھاتا ہوں اپنی گرامر کی کلاس میں. آج 5ویں چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں، اسے کہتے ہیں علامت. دیکھیں اس میں اسم کی علامت نہیں آ رہی ہے، حالت میں علامت نہیں آ رہی ہے، جنس میں علامت نہیں آ رہی ہے، عدد میں علامت نہیں آ رہی ہے، وسعت میں علامت نہیں آ رہی ہے. 5ویں چیز جو آپ نے اسم کی دیکھنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے علامت. اب یہ آپ لوگ مجھے بتائیے کہ یہ علامت سے میں کیا مراد لیتا ہوں، یا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں علامت کیا ہوتی ہے جو اس میں نہیں ہے 4 میں؟ جی بولیے. سر یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے پہلا جو واو ہے، تا ہے جیسے، تو وہ متکلم کی علامت ہے، پیش ہے، تا کے اوپر پیش ہے جیسے، یا نا ہے تو ہم ہے، اور تی، یہ علامات. جی کوئی اور جواب دے. انہوں نے تو کوئی عجیب سا جواب دیا جو مجھے سمجھ نہیں آیا کم از کم. سر پیش زبر اور زیر کو وہ اس میں نہیں ہے علامتیں. یہ تو لکھا ہوا ہے، رفع پیش ہوتا ہے، نصب زبر ہوتا ہے، جر جو ہے زیر ہوتا ہے، یہ لکھی ہوئی تو ہے حالت میں. سر ساتھ پیش تو نہیں لکھی ہوئی نا. اچھا پیش کا اگر پیش کی علامت تو نہیں لکھی ہوئی نا سر. ہاں سسٹر میری سر جیسے میں نے صحیح نہیں بتایا سر، جیسے وہ ہے تا ہے، جیسے ضرب تا ہے، تا، تو، یا اور نا. سر سر یہ وہ نہیں یہ ہوگا جو جو آپ بات کر رہی ہیں مسلمینہ تا تو دونوں کے تم، لیے وہ آتا ہے، اسم کی نصب نہیں، اور وہ جر کے فعل لیے. کی علامتیں ہوتی ہیں. سر جو مسلمینہ جیسے نصب اور جر دونوں کے لیے سیم ہی آتا ہے. نصب اور جر جو ہے وہ تو یہ رفع نصب جر کے اندر آ گیا نا. اسم کی علامت کیا ہوتی ہے؟ یس جرنل کویسچن ہے، اتنے سارے بیٹھے ہیں، سارے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے، اور بڑی دلچسپ بات ہے QC1 والے فٹافٹ بتاتے ہیں. سر مسلمات ابھی کیوں آپ کو یاد آ گیا QC1 والے؟ یعنی QC1 کہوں گا تو تب آپ کو پتہ چلے گا علامت کیا ہوتی ہے. اسم کی علامت کیا ہوتی ہے؟ زیر زبر پیش نہیں ہوتی، اس کی ہوتی ہے الف لام ہوتا ہے، تنوین ہوتی ہے، یا واو نون یا نون الف تا آخر میں آئے تو وہ جو ہے جمع کی علامت ہوتی ہے. یہ اسم کی علامتیں ہیں. یہ 5ویں چیز ہے. تو اب آپ کے پاس 5 چیزیں ہوگی. جب بھی اسم آیا ہم نے پہلے اس کی علامت دیکھنی ہے کہ یہ کیسے پتہ چلا اسم ہے، پھر اس کی حالت دیکھنی ہے یہ کس حالت میں، پھر جنس دیکھنی ہے یہ کون سا ہے، عدد دیکھنا ہے کتنا ہے، واحد مثنی جمع، وسعت دیکھنی ہے، معرفہ نکرہ. تو 5 چیزیں چاہیے. اب آ جائیں جی فعل.
اچھا فعل سے پہلے ہم ان کو نپٹا دیں. الفاظ کے جو مجموعے بنتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کو جملہ کہتے ہیں. اگر جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے جملہ اس میں یہ ابھی آپ نے پڑھا جملہ فعلیہ جو فعل شروع ہو رہا ہے. ایک ہوتا ہے مرکب جو جملہ نہیں ہوتا. ایسا مرکب ایسا جو ہے مجموعہ الفاظ کا جو پوری بات نہ سمجھائے اس کو مرکب کہتے ہیں. اب مرکب ہمارے پاس ہیں تو 6 لیکن آپ کے کورس میں جو 4 ہے تو اس لیے میں وہ 4 ہی بتاتا ہوں. مرکب توصیفی کیا ہے؟ ایسا دو اسموں کا مجموعہ کہ ایک اسم دوسرے اسم کی تعریف کر رہا ہو. جیسے کتاب کریم، اچھی یا مہربان کتاب. اچھی مہربان یہ کیا تعریف ہے کس کی؟ کتاب کی. دونوں اسم ہے تو یہ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ 4 اسپیکٹ سے ایک جیسے ہوتے ہیں. مثلا کتاب واحد ہے، کریم بھی واحد ہے. کتاب رفع کی حالت میں ہے، کریم بھی رفع کی حالت. کتاب نکرہ ہے، کریم بھی نکرہ ہے. کتاب جو ہے مذکر ہے، کریم. تو یہ 4 اسپیکٹ کہلاتے ہیں. ان چاروں اسپیکٹ میں جب دو اسم ایک جیسے ہوں تو وہ مرکب توصیفی ہوتا ہے. پھر دوسرے کو کہتے ہیں مرکب اضافی. مرکب اضافی میں کیا ہوتا ہے؟ دو اسم کے درمیان ایسا تعلق ہوتا ہے کہ ایک اسم دوسرے اسم سے جڑ جاتا ہے لیکن وہ چاروں اسپیکٹ سے ایک جیسا نہ ہو. مثلا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. کتاب کا تعلق اللہ سے ہو گیا، کتاب جو اللہ کے ساتھ جڑ گئی. تو یہ کیا ہے؟ ایسے تعلق کو مرکب اضافی کہتے ہیں. اس کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں. پہلے کو کہتے ہیں مضاف، دوسرے کو مضاف الیہ. پہلا اسم مضاف جو ہوتا ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے اس پہ نہ تو الف لام آتا ہے نہ تنوین، یعنی جو اسم کی علامت ہے نا وہ اس پہ نہیں آتی، نہ الف لام آتا ہے نہ تنوین آتی. اور دوسرا اس کی پہچان یہ ہوتی ہے اس کے فوراً بعد والا اسم ہمیشہ مجرور ہوگا. اب دیکھیں کتابن پہ الف لام بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے، پہلی شرط تو پوری ہوگی. دوسری شرط کے مطابق اس کے بعد والے اسم پہ زیر ڈھونڈیے آخر میں، اللہ ہی زیر ہے تو لہذا کیا ہو گیا؟ یہ مضاف مضاف الیہ. پہلے اسم کو مضاف دوسرے کو مضاف اور دونوں کو ملا کے مرکب اضافی. یہ گرامر کی اصطلاح ہے. آپ کی کلاس کی اصطلاح یہ ہے کہ دو اسم اس طرح ہیں کہ ان کے درمیان تعلق ہو تو اسے تعلق کی جوڑی کہتے ہیں. اگر اس میں ایک صفت ہو تو اسے جو ہے صفت کی جوڑی کہتے ہیں. مرکب توصیفی کو آپ صفت کی جوڑی کہتے ہیں اور مرکب اضافی کو آپ کیا کہتے ہیں؟ تعلق کی جوڑی. تیسرا مرکب ہوتا ہے مرکب جاری. یہ جاری نہیں ہے، کنٹینیوس نہیں ہے، یہ جری ہے، جر سے نکلا ہوا ہے، کھینچنے والا. اس میں ایک اسم جو ہے دوسرے اسم کے ساتھ جب جڑتا ہے یا حرف جارہ جب کسی اسم کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کو مجرور کر دیتا ہے زیر کی حالت میں. دیکھیے فی الکتاب، فی ہمیں پتہ ہے حرف جر ہے. اس کے بعد الکتاب جو ہے ایک اسم آیا اس کے نیچے زیر آ گئی. یہ زیر کیوں آئی؟ یہ فی کی وجہ سے آئی، یہ حرف جر کی وجہ سے زیر آئی. اسے کہیں گے مرکب جری. مرکب جری جو ہے یا اسے کہیں گے جار مجرور کی جوڑی. چوتھا ہوتا ہے مرکب اشاری. اگر کسی اسم کے ساتھ اسم اشارہ آ جائے، اسم اشارہ کے بعد کوئی اسم آ جائے تو ان کے تعلق کو اسم اشاری کہتے ہیں. مثلا حاضل کتاب، حاضہ اسم اشارہ، کتاب جو ہے اس کا مشار علیہ ہو گیا، اسے کہتے ہیں مشار. پہلا جو اشارہ ہوتا ہے اس کہتے ہیں مشار اور دوسرے کہتے ہیں مشار علیہ. مشار علیہ مل کر یہ مرکب اشاری ہوئی. آپ اس کو یہ 4 مرکبات کے صرف نام یاد کر لیں تو بڑی بات ہے اور ان کو پہچاننے لگ جائیں تو یہ اس سے بڑی بات ہے. اور اگر جملے کو بھی پہچاننے لگ جائیں تو یہ تیسرے نمبر پہ بڑی بات ہے. اب یہ آپ کے سامنے ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، اس میں آپ نے مرکب توصیفی آج صرف پہچاننے ہیں. پڑھنا شروع کیجئے اور مرکب توصیفی کی نشاندہی کیجئے. جی شروع ہو جائے. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. یہ پہلی آیت میں کوئی ہے ایسا جو مرکب اضافی آپ کو لگ رہا ہو تو وہ جو ہے توصیفی لگ رہا ہو؟ العزیز الحمید. گڈ. اب اگلی آیت پہ چلے جائیں. بسم اللہ. اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید.
عذاب شدید. عذاب شدید. اچھا چلیں دیکھ لیتے ہیں. گڈ. اگلی آیت پہ چلے جائیں. الذین یستحبون الحیات الدنیا للآخرۃ ویصدون الحیات سبیل الدنیا اللہ حیات ویقولون الدنیا. عباد اولئک فی ضلال بعید. جی الحیات الحیات الدنیا. اچھا سبیل اللہ. سبیل اللہ، اس دونوں اسموں میں 4 مطابقت ہیں. سبیل نکرہ ہے، اللہ معرفہ ہے. نہیں سر. نہیں. کوئی اور نہیں نظر آ رہا؟ ضلال بعید. گڈ. جب وما حیوان وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. عزیز الحکیم. عزیز الحکیم. لقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بآيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اب یہ آپ نے کیسے پہچانے کہ یہ مرکب توصیفی ہیں؟ اس اسم میں تعریف ایک کی جیسے جائے. ہیں سر. زیر کی ہے نشان. حالت سے. چلیے ابھی ٹائم کم ہے، اگلی کلاس کا ہونا ہے، اس لیے میں آپ کو جلدی سے سوالات دکھا دیتا ہوں. ہم سر تریدون یہ روزانہ یہ کلاس اسی ٹائم سے ہوگی 4 بجے یہ والی کلاس؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یعنی یہ والی کلاس یعنی اب جب بھی ہوگی 4 بجے ہی ہوگی یا 5 بجے ہوگی؟ فی الحال اس کو ہم ابھی نہیں کہہ سکتے، یہ ایک ٹیمپریری جو ہے وہ فیز ہے. ہو سکتا ہے اگلے ہفتے جو ہے وہ ٹائم ایڈجسٹ ہو جائیں. آج اصل میں ایک ایکسٹرا کلاس شروع ہونی ہے ایڈوانس لیول کی، جو آپ سے بھی ایڈوانس لیول کی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کی کلاس کا ٹائم ہونے دیا گیا اور آپ کو اس سے 1 گھنٹہ پہلے لایا. لیکن کل جو ہے، کل تو آپ کی کلاس ہے ہی نہیں، تو اگلے ہفتے جو ہے اگلے ہفتے بتائیں گے. اور یہ شور ہو رہا ہے، صرف ایک ہی مائک کھلا، تو آپ اسے میوٹ کیوں نہیں کر لیتے؟ ام تریدون کا ترجمہ ہے، کیا ترجمہ ہوگا جی؟ ABCD. جی کیا تم چاہتے ہو؟ سئیلا موسیٰ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ABCD. موسیٰ سے پوچھا گیا. پوچھا گیا. وَمَن يَتَبَدَّلُ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ ABCD. کیا ترجمہ ہوگا؟ اختیار کر لے. اور جو اختیار کر لے کفر کو ایمان کے بدلے. فقط دلہ کیا ہوگا؟ ABCD. جی بی. کیا ترجمہ ہوگا؟ بی. Good. کس قسم کے سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ ABCD. اے اور بی. گڈ. اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے غلط طریقے سے سوال کرنا چاہے تو کیا ہوگا؟ ABCD. اے بی. گڈ. تم سے پہلے بہت سارے لوگ ہلاک کر دیے گئے، کیا جواب ہوگا؟ ABCD. اے. اے اور بی. اے اور سی. دلہ سے فعل امر بتائیے. ABCD. سی. ارادہ کا اسم مفعول بتائیے. ABCD. ڈی. مفعول ہے، فاعل جی مفعول سر. فعل. مرید مراد ارادہ. اچھا سبیل کی جمع بتائیے. ABCD. سبل. سی. سی. انا کے بعد پہلا اسم کیا ہوگا؟ ABCD. نسبی حالت میں بی. بی. تو اس کا اسم ہو جائے گا انا کا اسم. اچھا محمد رسول میں انا جوڑیے، کیا بنے گا نیا لفظ؟ بی. محمد رسول. المؤمنۃ صالحۃ میں انا جوڑیے، کیا ہوگا نیا جملہ؟ رفع کی حالت بتائیے. ABCD. بی. اے. رفع کی حالت ہے.
मुस्लिमुन ए मुस्लिम और सर डी भी है अल मुस्लिमों जी नस्ब की हालत बताइए ABCD। सर बी और सी सी कैसे जो है वो नस्ब की हालत होगा? बी है सर बी बी सर बी है बी है सिर्फ बी है कौन इन्ना की बहनें हैं ABCD? अन्ना और काना लाकुन्ना ए बी ABC चारों ही हैं, चारों ही। लाल लकिन्ना की मिसाल दीजिए ABCD। बी सर लेकिन अलबैत कबीर ए बी सर ए और बी दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों में क्या है, नस्ब आ रहा है। अलबैता अलबैता अलबैतुल कबीरुन में काना को जोड़िए, क्या बनेगा नया जुमला? ABCD। नहीं कबीरन है ना सी है सर सी कानल सी बैत कबीरुन, कबीरुन जी नहीं जी तब्दील होगा, वो वैसे ही रहेगा। अलबैत जो है हो जाएगा अलबैतु से। इन्ना अल्लाह गफूरुन, तर्जमा कीजिए ABCD। अल्लाह खूब जानने बेशक बेशक अल्लाह जानने खूब वाला माफ नहीं है, खूब माफ गफूर है, करने मगफरत करने वाला है, माफ माफ करने करने वाला वाला है। लेकिन अली सर इससे जानने पहले वाला। बेशक नहीं लिखा हुआ वलाकिन अज़ाबुल्लाह शदीद, तर्जमा कीजिए ABCD। लेकिन अल्लाह का सी सख्त सर तो आइए दुआ कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहसिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हाफ़िज़। तो यहाँ पे हमारा आज का सबक इख्तिताम पजीर होता है। अब आपका जो है वो अगले हफ्ते जो है क्लास होगी। टाइमिंग जो है हो सकता है आपके वापस वही टाइम हो जाए। जज़ाकल्लाह।